بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی گرلز، آج کا ہمارا ٹاپک ہے اسلامی قانون. اسلام کے متعلق ہم سب مسلمان ہیں، ہم سب کو پتہ ہے کہ اسلام کے اندر جو سب سے بہترین چیزیں ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کا حکم دیا ہے، اور جو سب سے بری ترین چیزیں ہیں ان سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے. تو اسلام صرف یہی نہیں ہے کہ ہم نے اس پہ زندگیاں صرف ہم نے گزارنی ہے، اپنے ذاتی معاملات کو دیکھنے ہیں، بلکہ اسلام از اے کمپلیٹ کوڈ آف لائف. اس میں مکمل یہ ضابطہ حیات ہے زندگی کا. اس کا مطلب ہے کہ زندگی کا کوئی بھی شعبہ ہو اس کے دائرہ کار سے خالی نہیں ہے. ہمیں جہاں سے جو چیز چاہیے وہ ہمیں اسلام سے مل جاتی ہے. زندگی کے جو بھی مسائل ہوں ہم اس کے حوالے سے اس میں سے تلاش کر سکتے ہیں. تو یہ ظاہری افعال جو ہیں آپ کے انسان کی سوچ، اس کا کردار، ذہنیت، اس کا بھی احاطہ تو کرتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ تمام برائیوں کے خاتمے کے لیے بھی کاوش کی جاتی ہے. معاشرے کے اندر جو ہے وہ کسی کا قتل کر دینا، کوئی چوری کرنا، جرم کرنا، غیبت کرنا اور بہت ساری اور جو ایسی اسی قسم کی جو برائیاں ہیں ان سے منع فرمایا گیا ہے. احادیث نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے اس کے اندر ہمیں بہت ساری چیزیں جو ہے وہ ملتی ہیں. تو اسلام جو ہے وہ مکمل کوڈ آف لائف ہے، مکمل طریقہ ضابطہ حیات ہے، جس میں نہ صرف ہماری جو ہے وہ انفرادی زندگیوں کے بارے میں رہنمائی ملتی ہے، بلکہ اجتماعی زندگیوں کے متعلق بھی ہمیں رہنمائی ملتی ہے. اسلامی قوانین اللہ تعالیٰ کی حاکمیت کا مظہر ہے. یہ ہم اکثر چیز پڑھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے اقتدار اعلیٰ کی مالک جو ہیں وہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اسی کی حاکمیت ہے، اسی کے قبضہ قدرت میں ہر چیز ہے، اسی کے حکم سے سب کچھ ہونا ہے، اس کے بغیر کوئی چیز نہیں ہوتی. اور جتنا کچھ اللہ تعالیٰ نے ودیت کردہ قوانین ہمیں بتائے ہیں اسی کے اندر رہتے ہوئے اسلامی خلیفہ نے یا حکمران نے جو ہے وہ زندگیوں کو گزارنا ہے، اپنے معاشرے کو لے کر چلنا ہے، اور معاشرے کے اندر قوانین بھی اسلام کی حدود میں رہتے ہوئے جو ہیں ان کو نافذ کرنا ہے. تو اسلامی قوانین کے ماخذ کیا ہیں؟ اسلام نکلا کہاں سے ہے؟ یعنی اسلام کے لیے جو قوانین ہے، جیسے ہم نے پیچھے پڑھا کہ دنیاوی جو قوانین ہیں اس کے ماخذ کیا گئے ہیں. جب ہم کل پڑھا کہ اس پہ رسوم و رواج ہیں، اس میں ریاستی قوانین ہیں، پھر آگے جو ہے اس کی تشریح بہت ساری کہ کون کون قوانین بناتا ہے، پارلیمنٹ بناتی ہے، عدلیہ کا کیا کردار ہے، اس میں بہت ساری. تو یہاں پر ہم اسلام کے حوالے سے دیکھتے ہیں کہ اسلام میں قوانین کے ماخذ کیا ہیں. اسلام کے اندر سب سے پہلا ماخذ تو قرآن حکیم ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں بہت سارے اللہ تعالیٰ کے فرمان جو ہیں، مین ساری چیزیں جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ہی نافذ فرمائی ہیں. جتنی الہامی کتابیں اللہ نے اس سے پہلے نازل فرمائی ان سب کی مکمل کرنے والی قرآن کریم کتاب ہے. اس میں دین کو اللہ نے مکمل کر دیا. کتاب مقدس جو انسانی زندگی کے تمام پہلوؤں پر یہ روشنی ڈالتی ہے، تمام بنیادی مسائل کے حل قرآن پاک کے اندر موجود ہیں. یہ کتاب حکمت کا خزانہ ہے. انسانی افعال، سرگرمیاں، روابط قرآن پاک میں واضح ہدایت دی گئی. آپ قرآن پاک کو شروع کریں، ترجمے کے ساتھ پڑھنا شروع کریں، اور بچوں آپ کوشش کیا کریں جب بھی قرآن پاک پڑھیں اس کو ترجمے کے ساتھ ضرور پڑھیں تاکہ آپ کو چیزیں سمجھ آئیں. تو یہ چیزیں ہمیں پتہ چلتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کون سے احکامات ہمیں دیے ہیں. اللہ نے واضح طور پر بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ دے دی ہیں. عورتوں کے حقوق کیا ہیں، مردوں کے حقوق کیا ہیں، عورتوں نے کیسے زندگی گزارنی ہے، مردوں نے کیسے گزارنی ہے. پھر ہم نے معاشی پہلو کو واضح کر دیا گیا ہے، انفرادی پہلو کو. ایون ہم نے صبح اٹھنا ہے یا ہماری پیدائش سے پہلے سے لے کر پیدائش سے لے کے موت تک جو ہے، اور ایون موت کے بعد تک کے ہمیں تمام چیزیں بتا دی گئی ہیں کہ ہم نے کیسے چلنا ہے. کوئی اگر فوت ہو جاتا ہے تو اس کو دفنانے کے بعد ہمارا کیا عمل ہونا چاہیے.
یعنی اس کے لیے صدقات کرنے چاہیے، اس کے لیے دعائیں کرنی چاہیے، ہمیشہ جو ہے صدقہ جاریہ بنے رہنا چاہیے۔ تو قرآن پاک کے اندر جتنے قوانین ہیں وہ حتمی ہیں اور اٹل ہیں، انہیں کسی صورت میں نہیں بدلا جا سکتا۔ مثلا جیسے جوئے کی بات ہے، سود کی بات ہے، اور حرام چیزیں خنزیر کی اس کی بات ہے، جن چیزوں کو حرام قرار دیے گئے ہیں وہ کسی صورت میں حلال نہیں ہو سکتی۔ حرام جانور کا کہا گیا ہے وہ صرف اور صرف اس صورت میں آپ کو کہا گیا ہے کہ آپ اس کو کھا سکتے ہیں اگر آپ کی جان خطرے میں ہو، یعنی آپ کسی ایسے علاقے کے اندر ہیں جہاں پر آپ کے پاس کھانے کے لیے کوئی چیز موجود نہیں ہے اور آپ نے کچھ ٹائم جو ہے وہ بھوکے گزار لیا ہے، اور اب آپ کو محسوس ہو رہا ہے کہ اگر آپ نے مزید کچھ نہ کھایا تو آپ کی جان چلی جائے گی، آپ مر جائیں گی۔ تو اس صورت میں حکم ہے کہ اس وقت آپ ایسا وہ جانور جو حلال نہیں ہے آپ وہ کھا سکتے ہیں، لیکن صرف اتنی مقدار کہ جس سے آپ زندہ رہ سکیں۔ پیٹ بھر کے کھانے کا پھر بھی حکم نہیں دیا گیا، صرف اتنی مقدار کہ جس سے آپ زندہ رہ سکیں، اتنا کھانے کا حکم ہے۔ ادروائز عام حالات میں وہ حرام ہے اور حرام ہی رہیں گے، تب بھی وہ حرام ہی ہے، لیکن صرف جان بچانے کے لیے اس کی اجازت دی گئی ہے۔ پھر بہت ساری کچھ چیزیں آتی ہیں کہ جو کہ قرآن پاک سے ہمیں نہیں ملتی، تو اس کی وضاحت یا ہمیں سمجھ نہیں آتی، ہماری عقلیں اس قابل نہیں ہیں، اس میں سمجھ نہیں آتی، تو وہ چیزیں ان چیزوں کی وضاحت ہمیں پھر احادیث سے نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملتی ہیں۔ احادیث کے لیے ہمارا یعنی اسلامی قوانین کا دوسرا بڑا ماخذ جو ہے وہ ہے حدیث ہے، اور احادیث کی جو ہے صحیح ہمیں 6 کتابیں ملتی ہیں جن کو صحیح ستہ کہا جاتا ہے، جس میں صحیح بخاری ہے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی ہے، پھر سنن صحیح مسلم ہے تو امام مسلم نے لکھی ہے، سنن ابن ماجہ ہے، سنن نسائی ہے، جامعہ ترمذی ہے، اور سنن ابو داؤد ہے۔ یہ 6 کتابیں ہیں حدیث کی جن کی صحت پر کوئی شک نہیں ہے، جن کو صحیح ستہ کہا جاتا ہے، یعنی 6 صحیح کتابیں حدیث کی، ان سے جو ہے وہ رہنمائی لی جا سکتی ہے۔ اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ اپنے عمل کے ذریعے وضاحت اس کی کر دی ہوئی ہے، تو وہ چیزیں ہمیں وہاں سے مل جاتی ہیں۔ اس کے بعد تیسرا بڑا ماخذ جو ہے اسلامی قوانین کا وہ خلفائے راشدین ہیں، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جن کے ساتھ جن ہستیوں نے زندگیاں گزاری، جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طریقہ کار کا ایک ایک بات کا مشاہدہ کیا، وہ جب آئے انہوں نے جب اپنی جو ہے وہ آگے حکومتیں کی، یعنی خلیفہ بنے، اور خلیفہ بننے کے بعد انہوں نے جو طرز حکومت اپنایا، جس طریقے سے اپنی حکومتیں کی، وہ ہمارے لیے ایک مثال ہے۔ تو ہم جو ہے وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور سے شروع ہوں، ان کا دور تو بہت مختصر تھا، لیکن اس کے بعد جو ہے اسلامی تاریخ کا جو سب سے روشن اور سب سے بڑا دور ہے، جہاں سے ہم تمام جو ہیں وہ جدید دنیا کی چیزیں نکلی، وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور تھا۔ اس دور کے اندر جو ہے وہ اسلامی سلطنت 22,000 مربع کلومیٹر تک پھیل گئی۔ اس کے ساتھ ساتھ اب جب اتنی بڑی ریاست تھی تو اس ریاست تک کا انتظام اور انصرام چلانے کے لیے بھی کچھ ذریعے بنانے تھے، تو یہ اس وقت کا جو پولیس کا نظام ہے وہ بھی تب کا ڈیولپ کیا ہوا ہے، اور یہ جو ہمارا ڈاک کا سسٹم ہے وہ بھی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں وہ ڈیولپ ہوا۔ اس وقت گھوڑوں پر پیغام رسانی ہوتی تھی، تو مختلف جگہوں پہ، یعنی ایک گھوڑا جو ہے جگہ مقرر تھی کہ ایک گھڑ سوار نے ایک جگہ سے چلنا ہے، دوسری جگہ جانا ہے، وہ جا کے پیغام جو ہے وہ اگلے بندے کے حوالے کرے گا، اور وہ دوسرا گھڑ سوار تازہ گھوڑا یعنی تازہ دم گھوڑا لے کے وہ آگے جائے گا۔ تو یہ ایک سسٹم جو ڈیولپ ہوا، اور آج کا جو سسٹم ہے ڈاک کا، جو پوسٹ آفس ہے، اب تو خیر آن لائن چیزیں ہو گئی ہیں، لیکن جو ویسے پوسٹ کا ڈاک کا سسٹم تھا وہ وہیں سے اخذ کیا ہوا تھا۔ تو بہت سارے سسٹم میں بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور سے ہمیں ملتی ہیں۔ اس کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا،
اور پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ادوار آئیں، لیکن ان ادوار کے اندر کچھ سرشیں پھوٹ پڑی تھیں، کوئی اور چیزیں جو ہیں وہ ہونا شروع ہوئی تھیں، تو وہ اس میں اتنی زیادہ جو ہے نہ فتوحات ہو سکیں نہ اور چیزیں ہو سکیں، لیکن پھر بھی صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ادوار جو ہے ہمارے لیے بہترین مثالیں ہیں۔ ہاں، عدل کے حوالے سے، عدالتوں کے حوالے سے بھی اور انصاف کے حوالے سے بھی ہمیں اس دور سے روشن مثالیں ملتی ہیں۔ پھر آ جاتا جی اجماع۔ مسلم امت کے جو مدبر اصحاب علم ہیں یا مجتہد ہیں، اسلامی مسائل پر غور و فکر کے بعد جب کسی متفقہ رائے پر پہنچ جائیں تو اسے اجماع یا اجماع امت کہا جاتا ہے، یعنی کسی بات پر جمع ہونا، اجماع جمع، ٹھیک ہے، یعنی کوئی ایسا معاملہ آ جاتا ہے جو ہمیں قرآن پاک سے نہیں ملتا، جو ہمیں جو ہے وہ حدیث سے نہیں ملتا، یا پھر ایسا کوئی معاملہ جس کے اوپر فقہ یہ جتنی 6 کتابیں ہیں علم، اس کے اوپر ان کی مختلف رائے ہوں، تو پھر جو اس دور کے جس وقت مسئلہ پیش آتا ہے، اس دور کے جتنے بڑے بڑے عالم ہوں گے، جتنے مجتہد ہوں گے، یعنی جن کے پاس علم ہوگا قرآن پاک کا بھی، حدیث کا بھی، اس کے بعد صحابہ کے دور سے بھی وہ واقف ہوں گے اور ان کو پتہ ہوگا کہ وہ کیسے کام کرتے تھے، تو وہ سارے جو ہیں وہ بیٹھیں گے اور آپس میں پھر مشورہ کر کے وہ جس بات پر متفق ہوں گے، یعنی جمع ہو کر اکٹھے ہو کے فیصلہ جو کریں گے، اس کو اجماع کہا جائے گا، اجماع امت کہا جائے گا، ٹھیک ہے۔ ایسے امور جو قیاس کی مدد سے حل نہیں ہو پاتے، اس پر صحابہ کرام کا اجماع تمام نسلوں پر لازم ہوتا ہے، یعنی صحابہ کرام نے جو اجماع کر دیا اور وہ انہوں نے کوئی فیصلہ کر دیا ہوا ہے اور اس کے بعد ہم دوبارہ سے اپنی سوچ کے مطابق اس پر فیصلہ نہیں کر پاتے، بلکہ اس پر ہمیں اپنی سوچ کے مطابق جو ہے فیصلہ کرنے کی ضرورت نہیں رہتی۔ جب صحابہ کرام نے اس چیز کا فیصلہ کر دیا ہے تو ہمیں وہیں سے اس کو پر عمل درآمد کرنا ہوتا ہے، لیکن اس کے باوجود یہ ایک راستہ اللہ تعالیٰ نے دکھایا ہے۔ پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کبھی کسی غلط بات پر متفق نہیں ہوگی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کے بعد چاروں خلفاء نے معتبر اصحاب رائے اور باتدبیر ساتھیوں کے ساتھ مشوروں کی روایت کو مستحکم کیا، وہ آپس میں مشورہ کرتے تھے اور جو ہے وہ مشورے کے بعد جو ہے کوئی بھی فیصلہ کرتے تھے۔ اس کے بعد اجماع کے بعد آتا ہے قیاس، کنجکچر، یعنی اگر قرآن پاک حدیث نبی سے کوئی مدد نہ ملے تو فقہ کا ماہر اسلامی روح سے اپنے شعور اور عقل سلیم سے کام لے کر اپنا فیصلہ صادر کرتا ہے، تو وہ قرآن پاک اور سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریح بھی کرتا ہے اور نئے قوانین کو جنم دیتا ہے، یعنی ان کے اوپر بات کرتا ہے۔ تو قیاس فرد کی عقل کا فیصلہ، یعنی جب کوئی ایک شخص جو ہے اپنی عقل کو کام میں لاتے ہوئے، پچھلی تشریحات کو دیکھتے ہوئے، قرآن پاک کو، حدیث کو دیکھتے ہوئے اور پچھلی جو صحابہ کرام کے دور میں جتنی چیزیں ہوئیں ان کو دیکھتے ہوئے اور پھر اجماع امت کو دیکھتے ہوئے جب ایک واحد شخص کوئی فیصلہ کرتا ہے یا کسی نتیجے پر پہنچتا ہے تو اس کو ہم کہیں گے قیاس۔ فقہ جعفریہ کے امام ابو حنیفہ نے قیاس کو اسلامی قانون کا ماخذ کے طور پر بڑی اہمیت دی ہے، لیکن مکاتب فکر کے رہنما قیاس کو زیادہ، باقی جتنے بھی ہیں جس میں وہ اتنا زیادہ امپورٹنس اس کو قیاس کو نہیں دیتے، تو فقہ جعفریہ میں یعنی شیعہ جو ہے اس میں قیاس کو سرے سے تسلیم ہی نہیں کیا جاتا، وہ اس چیز کو نہیں ایکسیپٹ کرتے۔ بعض اہل حدیث بھی اختلاف رکھتے ہیں، امام ابو حنیفہ اور امام احمد بن حنبل جو ہیں اور امام مالک اور امام شافعی نے قرآنی تعلیمات اور حدیث کی روشنی میں اپنے زمانے کے مسائل کا جائزہ لیا اور اپنی عقل کے مطابق مسائل کا حل پیش کیا۔ ان تمام ائمہ نے علیحدہ فقہ پیش کی جس کی بنیاد قرآن پاک اور سنت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلیم کیا گیا ہے، اور فطرت کے تقاضوں اور عقل و شعور کی مدد سے تیار ہونے والا فقہ اسلامی قانون کا بہت بڑا اور اہم حصہ بن چکا ہے۔ تو ایسے فیصلے جن کو چاروں ائمہ نے مانا اور اسلامی قوانین کا مستند جز سمجھے جاتے ہیں، فقہ کی مدد سے اسلامی قوانین کو نئے حالات اور تقاضوں کے مطابق ڈھالا گیا ہے۔ یعنی قیاس کے معنی ایک شے کا کسی دوسری شے سے موازنہ کرنے کے بھی ہیں،
یعنی صحابہ ائمہ کرام نے جو فیصلہ اس وقت کر دیا کہ یہ اماموں نے مل کر انہوں نے فیصلہ کر دیا، یا پیچھے جو بھی چیزیں ہو چکی ہیں ان چیزوں پر دوبارہ ان کا آج کے حالات کے ساتھ مقابلہ کرنا اور اس کے مطابق کوئی فیصلہ کرنا قیاس کہلائے گا۔ مثلا دیکھیں اسلام میں یا قرآن پاک میں ہے کہ شراب حرام ہے۔ اب شراب تو حرام ہے، یہ واضح الفاظ میں آ گیا ہے، لیکن اب آج کے دور میں جو جدید جتنی چیزیں آ گئی ہیں، ہیروئن آ گئی ہیں، جیسے یہ آئس جو ہے وہ کا نشہ ہے، یا اور کئی چیزیں نئی سے نئی ہمارے سامنے آتی جاتی ہیں، تو اب ہم اسی بات کو قرآن پاک سے اس چیز کو بنیاد بنائیں گے کہ اگر شراب حرام ہے، کیوں حرام ہے؟ کیونکہ شراب کے اندر نشہ موجود ہے، تو اس لیے تمام نشہ آور چیزیں جتنی بھی آئیں گی ان کو ہم حرام ہی قرار دیں گے۔ تو یہ ایک قیاس ہو گیا، یعنی ایک چیز کا ہمیں بتا دیا گیا، اب اس سے ریلیٹڈ جتنی نئی چیزیں جدید دور کے اندر جتنی بنتی جا رہی ہیں ٹیکنالوجی کا استعمال کر کے، تو ہم اسی کو بیس بناتے ہوئے ہم کہیں گے کہ اب یہ چیزیں بھی حرام ہیں کیونکہ ان سے نشہ ہوتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جن معاملات میں وحی نازل نہیں ہوتی ان کے بارے میں فیصلہ میں خود اپنی رائے سے کرتا ہوں۔ تو اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہدایت فرمائی کہ جب قرآن و سنت میں کوئی حکم موجود ہو تو اس کے مطابق فیصلہ کرو، اور جب نہ ہو تو اپنی رائے کے مطابق عمل درآمد کرو۔ پھر اس میں آ جاتی ہیں رسوم و رواج۔ تو کچھ رواج جو ہیں وہ بھی آ جاتے ہیں، یعنی اس دور میں جو ہے صحابہ کے یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کی اگر توثیق ہمیں ملتی ہے تو اس پر عمل کر لینا چاہیے۔